بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگ و برتر کے نام سے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یائے مدی کی مدد سے کیسے آپ حروف کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان دو الفاظ کو غور سے سنیے، ایک پر کسرہ ہے اور دوسرے لفظ پر یائے مدی۔ ہم کسرے کو شارٹ اور ایک ضرب کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ یائے مدی کو لانگ اور دو ضرب سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، بی کسرے کے ساتھ بی، اب یائے مدی کے ساتھ بی بی بی۔ جب بھی کسی حرف پر کسرہ ہو اور اس کے بعد یا آئے جس پر کوئی سائن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یائے مدی ہے اور کسرے کو ڈبل کر کے پڑھنا ہے۔ بی بی تھی سی۔ دیکھیے، یائے مدی اردو میں یا کی طرح ہی ہے۔ جب ہم الفاظ کی ہچے کرتے ہیں، ہر حرف کو اس کے بعد آنے والے یائے مدی کے ساتھ ایک الگ حصے میں ہجے کریں گے۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالدین فیہا۔ توجہ کیجئے، شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ ہجے کر کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہو، اس کو ہجے کر کے پڑھنے سے اس کی صحیح ادائیگی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یائے مدی کو قرآن میں کبھی بڑی یا کی شکل میں بھی لکھا گیا ہے۔ توجہ کیجئے، ایلاف ایلاف۔ لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ادا ہوتے ہیں۔ حرف تہجی کو ایک بار کسرہ اور ایک بار یائے مدی کی مدد سے پڑھتے ہیں۔ کسرہ کو شارٹ اور یائے مدی کو اس کے ڈبل پڑھیں گے۔ ای ای بی بی تی تھی سی سی۔ اسی طرح آپ تمام حروف کو پڑھیے، کچھ الفاظ کو بھی پڑھتے ہیں۔ سبیلی سبیلی سبیلی، کسرے کے ساتھ ایک ضرب، سبیلی۔ یائے مدی کے ساتھ دو ضرب۔ بناتی بناتی، آبائی آبائی، یا عبادی عبادی، عذابی عذابی۔ قرآن کے کچھ نورانی الفاظ کو مل کر پڑھتے ہیں۔ ابی، میرے بعد دہرائیے۔ بنی، لفی، فیما، فیہما، ارینی، جاءنی۔ توجہ کیجئے، یہ یا یائے مدی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا یائے مدی پر کوئی بھی سائن نہیں ہوتا، لیکن اس پر فتح ہے۔ جاءنی، آتینا آتینا۔ ان دو الفاظ کو آپس میں کمپیئر کریں۔ آخرینا، نسینا، لقینا، مماتی، مقامی، ترانی، آوی۔ قرآن کے وہ الفاظ پڑھتے ہیں جن میں یائے مدی کو بڑی یا کی شکل میں لکھا ہے۔ ورائی، آبائی، آتانی، ایلافی۔ ان دونوں کا پڑھنا ایک جیسا ہوگا اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں۔ آج کی ہماری آخری مشق سورہ کہف کی آیت 19 اور 20 کو مشہور قاری کی آواز میں سنیے اور قرآن کریم پر نظر دوڑاتے ہوئے قاری کے بعد آپ بھی آیات کو دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اس طرح مشق کرنا آپ کو اچھی تلاوت سیکھنے میں بہت مدد کرے گا. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. خدا حافظ و نگہبان.